پہلا سوال ہے پاکستان ایئر فورس سرگودا سے محمد عمران اشرف صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں جی پہلی بار آپ سے رابطہ کر رہا ہوں، عرصے سے آپ کو سنتا دیکھتا اور پڑھتا آ رہا ہوں. آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، آپ کا مشکور ہوں. میری اصلاح کی وجہ بنے ہیں. اللہ آپ کو صحت اور زندگی دے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں پردے کا اصل تصور کیا ہے، اور ناک، ہونٹ، رخسار اور ٹھوڑی چھپانا پردہ ہے یا ہم اس معاملے میں غلط تصورات رکھتے ہیں؟ عمران اشرف صاحب، اللہ آپ کو صحت اور زندگی دے. آپ نے جو چند جملے میرے بارے میں لکھے ہیں، میں ہرگز اس قابل نہیں ہوں، لیکن میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں. اللہ آپ کو ہمیشہ سکھی اور اپنی امان میں رکھیں. اچھا، میں پردے کے بارے میں ڈائریکٹ بات نہیں کروں گا، کیونکہ یہ دین کو کچھ لوگوں نے اپنی منوپلی بنا لیا ہے، بھلے ان کو کچھ پتہ ہو نہ ہو. میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں رکھتا ہوں، اس سے پھر آپ خود ایک ایکسرسائز، ایک ڈرل جسے کہتے ہیں نا، میں ٹریگر کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے خیالات کو. پہلا تو یہ ہے کہ قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ مومن کی ایک بڑی پہچان ہے کہ وہ اپنے عصر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، اپنے عہد کے ساتھ. بے شمار چیزوں پہ ہم نے کمپرومائز کیا، کچھ چیزوں پہ ہم اڑیل ٹٹو کی طرح اڑے ہوئے ہیں اور نقصان اٹھا رہے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے یہاں تصویر حرام ہے، تصویر حرام ہے. آج اپنے ہی روحانی مرکز پہ جانا ہے نا ہم نے، مکہ مدینہ، پاسپورٹ کے بغیر تو نہیں. جتنے مرضی آپ برادر اسلامی بنتے رہیں، نو، پاسپورٹ کے لیے تصویر ضروری ہے، اور تصویروں کی ایک سیریز ہوتی ہے. پاسپورٹ کے لیے بھی پھر تو ویزا. اچھا، یہ عصر کے ساتھ ہم آہنگ ہونے والی بات ہے. قرآن پاک پہ ہیں کمزور، لاغر نہیں، اسمارٹ. لاغر کا مطلب کمزور نہیں ہوتا، I'm sorry. اسمارٹ اونٹنیوں پہ اور کشتیوں پہ بیٹھ کے آؤ حج کے لیے. حج کون جاتا ہے اونٹنیوں پہ؟ پہلے جہازوں پہ جاتے تھے. کدھر گئے خچر، گھوڑے، اونٹ؟ یہ نہیں ہوتا. اچھا، یہ 2 چیزیں قرآن پاک کے حوالے سے. دوسرا، علی شریعتی صاحب کے ایک جملے نے میری زندگی میں انقلاب برپا کیا. میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. میں سیدھا سادہ آرڈینری گناہگار سا مسلمان ہوں. کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، نقصان نہیں پہنچایا، غیبت نہیں کی، حسد نہیں کی، کوئی زندگی میں میرا ملنا جلنا ہی کوئی نہیں. تو پہلے جب میں اپنے فارم ہاؤس پہ تھا، میں کئی مہینے وہاں سے نہیں نکلتا تھا. اپر فلور پہ ہوتا تھا، میں بیسمنٹ میں ہوتا ہوں، میں نہیں نکلتا. سو کیا ہمارا لینا سوائے لکھنے پڑھنے کا کام کوئی نہیں. اچھا، تو علی شریعتی صاحب کے جس جملے نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا، میں پھر کہہ رہا ہوں، میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں. میرا رب، رسول، قرآن اور حجت الخطبہ، حجت الوداع، اس کے بعد میری آنکھیں بھی بند ہیں، میرے کان بھی بند ہیں. میں سوچنے کو بھی تیار نہیں. میرے لیے وہ کافی ہے. محبوب خدا صاحب کا ایک شعر ہے، ایک محبت کافی ہے، باقی عمر اضافی ہے. باقی مجھے نہیں کسی سے کوئی عقل نہیں. علی شریعتی صاحب کے جملے پہ غور کریں، آپ کی زندگی کے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. انہوں نے لکھا ہے ایک جگہ، میں ظاہر ہے مجھے پرشین نہیں آتی، میں تو انگریزی میں ہی پڑھا ہے. چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس. اسلام کی اس سے زیادہ خوبصورت ڈیفینیشن ماڈرن ڈیز میں ممکن نہیں ہے. چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس. آج پھرتے ہو نا اسکوٹروں پہ، کاروں پہ، کافر کی بنائی ہوئی. ٹی وی بھی دیکھتے ہو، کافر کا بنایا ہوا. تصویریں بھی بنواتے ہو، کافر کی بنائی ہوئی. ٹی وی چینلز پہ وہ سو کالڈ جو ہمارے علماء ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں، اپنا میک اپ شیپ کرا کے بیٹھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ حالات کا جبر ہے. اب آزاد ڈونیٹ کرتے ہیں لوگ، لیور لگوانا، فلانا ٹمکانا. اچھا، یہ ایک احمق تھا، وہ آٹومن امپائر کا ایک اپنا شیخ الاسلام، اس بے وقوف نے پہلا میڈیکل کالج یہ کہہ کے بند کرا دیا کہ جی مسئلہ حرام ہے اسلام میں. اس کی عقل ہی اتنی تھی، انٹرپریٹیشن اس نے اس طرح کی. آج بچے بچیاں پڑھ ہی نہیں سکتے. میڈیکل کالج میں ڈیڈ باڈی کے اوپر جب تک وہ نہیں کرتے، اس کو کیا کہتے ہیں، ہو نہیں سکتا. اچھا، تیسری اور آخری بات،
کبھی سوچا ہے یہ شریعت کرتے رہتے ہیں. شریعہ لفظ ہے, شریعہ کا مطلب کیا ہے پوچھیں. شریعہ کا مطلب ہے کانسٹنٹلی فلوئنگ واٹر, مسلسل بہتا ہوا پانی. جو رک جائے تو عربی زبان میں اس کو کریہا کہتے ہیں. ہم ٹھٹر چکے ہیں, ہم منجمد ہو چکے ہیں. اچھا 100 جوتے بھی کھاتے ہیں, 100 پیاز بھی کھاتے ہیں. جب سر سید نے کہا اپنے بچوں کو انگریزی پڑھاؤ, اتنے قابل احترام بزرگ کو کے بارے میں کیسی کیسی بکواس نہیں کی ہمارے بزرگوں نے, سو کالڈ بزرگوں نے. سر سید آج جس کو دیکھو, اچھا اعلیٰ تعلیم پاکستان میں ہے کہ سعودی عرب میں ہے, یو اے میں ہے کہ ایران میں ہے. یورپ جانا پڑتا ہے, امریکہ جانا پڑتا ہے. دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز جہاں ہیں وہیں جاؤ گے نا بھائی, اور ان کی اگر کہیں برانچ بھی ہے تو بات تو وہی ہے نا. دنیا کا آپ منجمد ہو گئے اور اس کی قیمت دے رہے ہیں, سوچنے کو تیار نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں, آئی ڈونٹ نو. اجتہاد کا دروازہ صدیوں سے بند. میں نے ایک دفعہ کالم میں لکھا کہ یہ دروازہ توڑ دینا چاہیے. اگر اس کے تالے کی چابی گم ہو گئی ہے اس کو توڑ دو تاکہ ہماری روانی شروع ہو. جو کہتے ہیں نا, میں نے عرض کیا کہ شریعہ بہتا پانی ہے, وہ باقی اس کی تفصیل ہے, تو وہ رک جائے تو وہ کریہا میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب یہ 3-4 چیزیں سامنے رکھے کہ کیا ہم اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہیں, اور رہ گئی شرم اور حیا, وہ انسان کا زیور ہے. اور اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. مدینہ تو کہتے ہیں شہر کو, لاہور بھی مدینہ ہے, نیو یارک بھی مدینہ ہے, عربی میں شہر کو کہتے ہیں. اصل میں اس کو محبت سے, احترام سے, عقیدت سے کہا گیا مدینہ تو نبی کا شہر. آج کے بعد یہ نبی کا شہر. اصل نام تھا یثرب. یثرب ایک ایسی ان ایون زمین کو کہتے ہیں جہاں جگہ جگہ چوبچے ہوتے ہیں, بارش ہوئی تو پانی نہیں. اچھا وہ سنگلاخ سا علاقہ ہے, میں نے کئی دفعہ حاضری دی ہے وہاں. وہ پانی جلدی نہیں ہوتا, وہ خشک نہیں ہوتا. تو اس سے بچنے کے لیے جیسے کہا گیا کہ بھئی اپنا جو بھی ہے تہمند وغیرہ جو بھی ہے لباس, اس کو ذرا اونچا باندھ دو تاکہ آلائش نہ لگے کوئی. ہم نے اس کی سائنس ہی نہیں سمجھی. اچھا اسی طرح مدینہ النبی میں کچھ شاباشوں نے, جیسے ہمارے محلوں میں ادھر ادھر پھرتے ہیں, کہ تقریباً 1500 سال پہلے یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ کا کلچر ہے. مسلمانوں کا آباش, وہ لڑکیوں پہ آوازیں کسنے, یہ وہ مسلمان بچیاں جا رہی تھیں وہاں, تلواریں نکل آئیں. اس کے بعد خیر ان دی اینڈ اس کو مختصر کر کے میں عرض کرتا ہوں, پنچایت کہہ لیں آپ بیٹھی, حضور بیٹھے تھے ظاہر ہے, تو حضور کے فیصلے پہ ہی آخری فیصلہ ہونا تھا. تو ایک یہودی سن رسیدہ ایک آدمی, بوڑھے آدمی, انہوں نے بڑی ملائمت سے, عاجزی سے حضور کے سامنے ایک بات پیش کی. صدقے جاؤں ان جیسا لاجیکل آدمی, منطقی آدمی, دلیل کو اہمیت دینے والا بندہ تو سوال ہی نہیں. ایک بار سلمان فارسی نے کہا خندقیں کھود لیں, وہ کلچر تھا فارس کا, وہ جانتا ہے. خیر اس نے کہا کہ حضور یہ مسلمان بچیوں کے کوئی منہ پہ تو نہیں لکھا ہوتا نا, تو غلطی ہو گئی ہے. کوئی اس طرح کی بات کی. آپ نے کہا بس معاملہ ختم. آئندہ کے لیے انہوں نے کہا کہ جی اس طرح کا ہے کہ مماثلت تمہاری نہ نظر آئے. اچھا اب میرا دل بڑا دکھتا ہے جب میں بیرون ملک خبروں کے بارے میں پڑھتا ہوں کہ بچیوں نے حجاب اور پورے پر وہ سارا وہ نکال دیتے ہیں. کبھی جہاز سے نکال دیا, کبھی کسی وہ جو انڈر گراؤنڈ ٹائپ اس پہ سے نکال دیا, کبھی کسی بس وغیرہ میں سے نکال دیا. اب ضرورت یہ ہے اس طرح کے ملکوں میں, میرا ذاتی خیال ہے, کامن سینس کی بات ہے کہ تم پہچانا ہی نہ جاؤ, تم کراؤڈ کا حصہ بن کے پھرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شارٹس پہن کے پھرو, روٹین آبویس ہونے کی کیا ضرورت ہے. آخری بات, آج کل جو چل رہا ہے یہ پرائیڈ ہے مسلمانوں کا, مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن پرائیڈ ہے. آٹومنس
خلافت عثمانیہ 600+ ایئرس، 3 کانٹیننٹس پہ حکومت. مسلمان تھے نا، ہم فخر کرتے ہیں، چاہے ان جیسی عادت ایک بھی نہ ہو ہم میں. خلافت عثمانیہ کی بات کر رہا ہوں، سلطان محمد فاتح کے بزرگوں اور اس کی اولادوں کی بات کر رہا ہوں، جس نے قسطنطنیہ کو استنبول بنایا. جنگیں نہیں دیکھی ہیں آپ نے؟ یہ جو یہ کیا اس کو کہتے ہیں، عثمان غازی اور ارطغرل وغیرہ. میں نے اپنے بچوں کو، وہ انگلش میڈیم، ان کو تو اردو شردو کو اتنی ٹھیک نہیں آتی، میں نے خاص طور پہ کہا پڑھو، چونکہ یہ کتابوں میں نہیں ملے گا. اس زمانے کی بود و باش، رہن سہن، عورت مرد، باپ بیٹا، میاں بیوی کا تعلق، ان کی بود و باش، ان کا کھانا، ان کے ادب آداب، ان کے مینرز. تو عورتیں شانہ بشانہ مردوں کے میدان جنگ میں. تو آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوشچن. اس سے زیادہ میں بات کر سکتا ہوں، کروں گا نہیں. کبھی ہم زندگی میں ملے تو میں ضرور کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا.